اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات حضرات، سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بہت ہی مختصر آیت ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑی اہم ہے، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جس کی تعریف کر دے وہ حقیقتاً واقعی میں قابل تعریف ہوگا۔ ہم آپ تو منہ دیکھی تعریف کر دیتے ہیں خوش کرنے کے لیے، لیکن اللہ اگر تعریف کرتا ہے تو وہ حقیقت ہوتی ہے، اور اگر اللہ مذمت کرتا ہے تو وہ مذمت بھی حقیقت ہوتی ہے۔ اس نے جس کی مذمت کی وہ قابل مذمت، اور اس نے جس کی تعریف کی وہ قابل تعریف۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ بس اسلام ہے۔ اب یہ جتنے بھی مذاہب آپ شمار کرتے چلے جائیں اور گنتے چلے جائیں، ان کی تعداد، ان کے حالات، ان کی کیفیات، وہ سب ایک طرف اور اسلام ایک طرف، اس لیے کہ کسی اور مذہب، کسی اور دین کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اس کی تعریف نہیں کی، اسلام کی تعریف کی، اور کتنے مختصر الفاظ ہیں۔ ان الدین، یہ حرف تحقیق ہے، انا جو ہے عربی میں یہ حرف تحقیق کہلاتا ہے، جیسے بے شک، یقیناً، کسی بات کی تصدیق کے لیے یقیناً یہاں پر ماتم ہو رہا ہے خواتین کا، یہ ہم نے تصدیق کی یقیناً کے ساتھ، بے شک کے ساتھ، تب اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے بھی حرف تحقیق کے ساتھ اس مختصر آیت کا آغاز کیا، ان الدین، بے شک دین، عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب یہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ کب سے ہے؟ اب ظاہر ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اسلام لے کر آئے تھے، کیا اس سے پہلے اسلام نہیں تھا؟ آدم کون تھے؟ اللہ ہی کے تو منتخب بندے تھے۔ نوح کون تھے؟ ابراہیم، اسماعیل کون تھے؟ موسیٰ اور عیسیٰ کون تھے؟ 1,24,000 انبیاء۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ پیغام الہی کو پہنچانا۔ پیغام الہی کیا ہے؟ اسلام، شریعت، دین۔ یہ سارے انبیاء
اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. اللہ کی توحید اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا. بھائی اگر کوئی غیر مسلم ہے، اسلام میں نہیں ہے، اور آپ اس کو اسلام میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کلمہ پڑھوائیں گے. کلمے میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہی تو ہے نا. سب سے پہلے وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کی گواہی. تو یہی اصول دین ہے، اللہ کو ماننا. پھر پیغمبر کو ماننا، جو جس زمانے میں پیغمبر ہے اس کی نبوت کا اقرار کرنا. اب چونکہ ہم آخری نبی کی امت میں ہیں، اس لیے آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. لیکن کلمہ بھی دو طرح کا ہے. عالم اسلام میں کلمہ دو طرح کا ہے. ایک کلمہ شہادت جو عام مسلمان پڑھتے ہیں، اور ایک کلمہ ولایت بھی ہے. مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن مومنین جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ صرف محمد رسول اللہ نہیں کہتے، وہ علی ولی اللہ کی گواہی بھی دیتے ہیں. تو ہمارا کلمہ ولایت تک ہے، اس لیے کہ اسلام پیغمبر اسلام، میں نے ابھی جملہ کہا کہ پیغمبر اسلام آخری نبی ہیں. 1,24,000 انبیاء میں خاتم الانبیاء خاتم المرسلین ہیں. ان کے ذریعے سے دین مکمل ہوا ہے. یعنی آ رہا تھا دین، آدم دین کو لے کر آئے، نوح دین کو لے کر آئے، اور جناب نوح کے لیے تو قرآن نے وضاحت کی ہے 50 کم 1,000. یہ کیا ہے؟ یہ مدت تبلیغ ہے، حیات نہیں. حیات تو ان کی 1,000 سے بھی زیادہ تھی. مدت تبلیغ جناب نوح کی 950 سال، 950 سال تبلیغ کی جناب نوح نے. اس کے بعد جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہ 500 سال پہلے پیغمبر اسلام سے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ سارے انبیاء دین کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن دین مکمل نہیں ہوا. خاتم الانبیاء وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے میں اعلان نبوت کیا، قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، تاکہ فلاح پاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، 23 سال 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے، 63 سال کی حیات ہے پیغمبر اسلام کی. 40 سال خاموش رہے. جب 40 سال کی عمر ہوئی تو باحکم خدا آپ نے اعلان نبوت و رسالت کیا. پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیں آپ اس اللہ کے نام سے جس نے خلق کیا ہے. 13 سال مکے اور 10 سال مدینہ. اس کے بعد آخری حج کا اعلان، فائدہ فرقت فانصب. جب آپ تبلیغ دین سے فارغ ہو جائیں، حج کے فریضے کو ادا کر لیں، فانصب، تو آپ نصب کر دیں. یہ کیا نصب کر دیں؟
یہ اشارہ مل گیا مکے میں ولایت علی کے اعلان کو، علی کی ولایت کو نصب کر دیں، یہ پیغمبر کو پیغام مکے میں مل گیا۔ پیغمبر نے آخری حج کیا، ارکان حج مکمل کیے، فریض حج سے فارغ ہوئے، واپس مدینے چلے۔ تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، غدیر کا واقعہ پورا آپ کے پیش نظر ہے، بس چند جملے غدیر سے عرض کرنا ہے۔ پیغمبر پہ وحی نازل ہوئی، پھر یا ایھا رسول بلغ، اے پیغمبر پہنچا دیجیے، نعرہ صلوات۔ پہنچا دیے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، پہلے ہی سے نازل کیا جا چکا ہے۔ جبرائیل امین آئے، یہ پیغام دے کر چلے گئے، پیغمبر خاموش۔ پھر دوبارہ جبرائیل امین آئے، اب کیا پیغام لائے؟ اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جامع الاخبار میں یہ روایت نقل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آیت غدیر جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور جبرائیل امین 3 مرتبہ ایک ایک ٹکڑا لے کر آئے۔ یا ایھا رسول بلغ، چلے گئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اب ذرا اس اعلان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ پھر چلے گئے، رسول خاموش، یعنی 23 سالہ رسول کی محنت ایک طرف اور یہ پیغام الہی ایک طرف، پوری رسول کی محنت رائگاں ہو جائے اگر اس پیغام کو نہ پہنچائے۔ پھر جبرائیل آئے تیسری مرتبہ، اللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اب آیت مکمل ہوئی، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اب ظاہر میں نے کہا کہ تفسیر کا موقع نہیں ہے اور نہ مجھ سے زیادہ مجلس پڑھی جا رہی ہے، اس کے اندر بہت سے گوشے ہیں۔ ایک گوشہ تو یہ سن لیں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کی لا یہدی القوم الکافرین، اللہ گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ کافر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کہ جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے تب تو کافروں کا جھنڈ تھا، ابو لہب، ابو جہل، پتہ نہیں کون کون، یہ سب مکے میں کافر و مشرکین کے علاوہ تھا ہی کون؟ تھوڑے سے مومنین تھے جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا، اعلان نبوت۔ تو بھائی مکے میں تو یہ پیغام آیا نہیں، جب اعلان نبوت ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ جب تو یہ پیغام آیا نہیں کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے؟ بھائی مسلمان، حاجی، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، خمس دینے والے اور تازہ تازہ حج کر کے آ رہے ہیں۔ اب تو یہ مسلمانوں کا مجمع ہے، لیکن ہاں میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں 2 گروہ تھے، ایک گروہ مومنین کا گروہ تھا اور ایک گروہ منافقین کا گروہ تھا۔ منافق دل میں کچھ
زبان پہ کچھ، اور پورا سورہ منافقون آیا ہے قرآن مجید میں۔ آپ حضرات جمعے کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ منافقون سنتے بھی ہیں، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقون۔ تو عزیزوں، مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، ایک مومن اور دوسرے منافق۔ تو غدیر میں بھی خالص مومنین کا مجمع نہیں تھا، مومنین اور منافقین تھے۔ اب کافر کسے کہتے ہیں؟ جو انکار کرے، توحید کا انکار کرے وہ بھی کافر، نبوت کا انکار کرے وہ بھی کافر، اور جو ولایت کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ اس لیے کہ ولایت اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا، لا یہد القوم الکافرین، اللہ گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ جو علی کی ولایت کو نہیں مانے گا، انکار کرے گا، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس عزیزوں، مولا کائنات غدیر کا خطبہ رسول نے پڑھا، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ہے۔ جو غدیر کا خطبہ ہے، ہمارے بزرگوں کو چاہیے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی خطبہ غدیر پڑھ کر سنائیں۔ بڑی معرفت والا خطبہ ہے، چھوٹا سا نہیں ہے، بڑا سا خطبہ ہے۔ مولانا مقبول صاحب نے ضمیمے میں عربی متن کے ساتھ اردو ترجمے میں اس کو منتقل کیا ہے ضمیمے میں، اور علامہ مجلسی نے بھی حیات القلوب میں پورے خطبے کو جلد 2 میں لکھا ہے غدیر کے حالات میں۔ اور بھی لوگوں نے خطبہ غدیر چھاپا ہے الگ سے اور ترجمے کے ساتھ۔ کراچی میں خراسان بک سینٹر سے مولانا ابن حسن نجفی صاحب اعلی اللہ مقامہ نے خطبہ غدیر بڑے اچھے انداز سے میں اسناد کے ساتھ ترجمہ کر کے ان کے بچوں نے، شمس بھائی نے بہت اچھے کاغذ پہ رنگین اس خطبہ غدیر کو چھاپا ہے۔ تو خطبہ غدیر، آپ خطبہ غدیر کا ماحصل سنتے ہیں، خلاصہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ حدیث غدیر۔ جب آپ خطبہ ارشاد فرما چکے تو مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اولا ہیں۔ جب اقرار لے لیا تو آپ نے مولا کائنات کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ صلوات محمد۔ بس یہ ہے حدیث غدیر، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ صاحب ابقات نے جو تحفہ اثنا عشری کا جواب دیا ہے اس میں تقریباً 10 حدیثوں پر کمنٹس تھا، اور انہوں نے ہر حدیث پر پوری جلدیں لکھ ڈالی، لہذا حدیث غدیر پر بھی پوری جلد صاحب ابقات ناصر ملت ان کے والد نے لکھا۔ بہرحال اس حدیث میں ایک تو فقرہ یہ ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، اور دوسرا فقرہ جو ہے وہ دعائیہ کلمات ہے۔ دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم والی من والہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہم واغل من خذلہم۔ اے پروردگار، تو اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے، تو اس کی نصرت و مدد کرنا جو علی کی نصرت و مدد کرے، تو اسے چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑ دے، تو اس سے دشمنی رکھنا جو علی سے بغض و عداوت رکھے۔ یہ دعا ہے، پیغمبر کی
غدیر میں علی کی ولایت کے اعلان کے بعد۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بس اسی کے لیے میں نے زحمت دی تھی۔ اس کے بعد جبرائیل امین آئے۔ اب جو آیت لے کر آئے وہ ہے تکمیل دین۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اسلام کی بات کی تھی آپ سے ابتدا میں، جو آیت پڑھی تھی ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آپ کے ذہن میں ہے؟ اب کیا آیت آئی ہے؟ ایک نعرے صلوات۔ اب آیت کیا آئی ہے؟ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی خاص نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ اسلام سے اللہ کب راضی ہو رہا ہے؟ جب اعلان ولایت ہو چکا، تب دین مکمل ہوا، اللہ کی نعمت تمام ہوئی، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ نبی کے بعد دین کو بچانے والا، اسلام کو بچانے والا اب دنیا کے سامنے آ گیا ہے، جس میں پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، پھر ان کے بیٹے حسن ابن علی، پھر ان کے دوسرے بیٹے حسین ابن علی، پھر ان کے بیٹے علی ابن الحسین، پھر ان کے بیٹے محمد ابن علی، پھر ان کے بیٹے جعفر ابن محمد، پھر ان کے بیٹے موسیٰ ابن جعفر، پھر ان کے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا، جن کے روضے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، پھر ان کے بیٹے محمد ابن علی، پھر ان کے بیٹے علی ابن محمد، پھر ان کے بیٹے حسن ابن علی، پھر ان کے بیٹے محمد ابن حسن، قائم آل محمد علیہ السلام، جو ہمارے زمانے کے امام۔ یہ 12 امام دین کے محافظ ہیں، شریعت کے محافظ ہیں۔ بس عزیزو، اب میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ آج کون سا دن ہے؟ 40 چہلم۔ کس کا چہلم؟ حسین اور شہدائے کربلا کا چہلم۔ اس کا چہلم ہے جس کا چہلم نہ بیٹا کر سکا، نہ بیٹیاں کر سکی، نہ بہنیں کر سکی، اس لیے کہ شہادت حسین کے بعد ہاتھوں میں رسم تھی، چوتھے امام کی ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاصدار۔ عزیزوں، عاشورہ کو پنجدن پاک کا خاتمہ ہو گیا، 11 محرم کو یہ قافلہ اسیروں کا کربلا سے کوفے گیا، کوفے سے شام آیا، شام میں 3 منزلیں ہیں۔ بس میں چاہتا ہوں مولا سے تھوڑے سے مسائل مولا پڑھوا دے۔ شام کی 3 منزلیں ہیں، ایک ہے بازار شام، ایک ہے دربار شام، ایک ہے زندان شام۔ عزیزوں، جو لوگ شام گئے ہیں انہوں نے بازار شام دیکھا ہے، ایک سرا ادھر سڑک پہ اور دوسرا سرا یزید کے دربار سے ملا ہوا۔ کافی دیر آپ کو بازار سے گزرنا پڑتا ہے، چھوٹی موٹی مارکیٹ نہیں ہے، چھوٹی موٹی بازار نہیں ہے، بہت بڑی بازار ہے، اور یہ قدیمی بازار ہے۔ نیچے دکانیں، دو طرفہ، اوپر دکانیں۔ اور جب یہ اسیروں کا قافلہ آیا ہے
دکانوں کی آئینہ بندی کی گئی تھی، دکانوں کو سجایا گیا تھا، شیشے لگائے گئے تھے، تماشائیوں کا مجمع تھا۔ اس کے بعد بابو صاحب کے اہل بیت کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، 3 دن ان کو وہاں پر رکھا گیا۔ کیوں؟ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، دربار سجایا جا رہا ہے، دربار آراستہ ہو رہا ہے، بیویوں کو دربار میں لے جایا گیا۔ بہت سے منازل ہیں، سب کو چھوڑ رہا ہوں میں۔ 700 کرسی نشینوں کا مجمع، اس بھرے میں دربار میں بیویاں کھڑی کی گئی، گلے میں رسن بندھی ہوئی ہے، ایک 4 سالہ بچی بھی ہے جس کے گردن میں رسن بندھی ہوئی ہے۔ بس عزیزوں، دربار کے بعد میں نے کہا نا کہ یہاں کے بڑے بہت سے مناظر ہیں، بہت سے واقعات ہیں، سب کو میں ترک کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ دربار کے بعد انہیں قید خانے میں رکھا گیا۔ قید خانہ کیا تھا؟ ایک خرابہ، ایسا گھر جہاں چھت بھی نہیں تھی، وہ سیدھا مکان، اس میں رکھا گیا۔ رات کی اوس اور دن کی دھوپ، یعنی جاڑوں کا موسم بھی گزر گیا، گرمیوں کا موسم بھی گزر گیا، اہل بیت اطہار اسی میں رہے۔ عزیزوں، بی بی سکینہ، تاریخ میں ہے کہ ان بیویوں کے چہرے متغیر ہو گئے تھے، بدل گئے تھے، کالے، تفصیل نہیں بتا پاؤں گا میں، بس اتنا سن لیں کہ ان کے چہرے متغیر ہو گئے تھے، بدل گئے تھے۔ 4 سالہ بچی زندان شام کے دروازے پر بیٹھتی تھی۔ جب شام کا وقت ہوتا تھا تو پرندے اڑ کے جاتے تھے۔ جناب سکینہ پوچھتی تھی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے اپنے آشیانوں میں۔ پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ بس عزیزوں، اس بچی کو وطن جانا نصیب نہیں ہوا۔ جناب سکینہ کی شہادت نہیں پڑھوں گا، اسی زندان میں اس بچی کی قبر بنی۔ ہاں، تاریخ میں 2 واقعے ہیں، ایک جناب سکینہ کی شہادت اور ایک ہندا کا خواب۔ اس 2 وجہ سے یزید نے اہل بیت کو رہا کر دیا۔ ہندا کا خواب کیا ہے؟ جب آپ شام میں جائیں گے تو آپ کو شام میں جو دربار شام کہلاتا ہے وہ مسجد امیہ ہے، عام نماز ہوتی ہے، لیکن وہ آثار، تخت وہ سب موجود ہے۔ اسی میں جناب زکریا کا سر، جناب یحییٰ کا سر بھی دفن ہے۔ اس میں حجرے ہیں چاروں طرف، ایک حجرہ وہ ہے جس میں سر امام حسین علیہ السلام رکھا ہے۔ بڑی رونق ہے اس حجرے میں، بڑی رونق ہے۔ وہاں پہ ایک جالی بنا دی گئی ہے، ذریعہ ایسی، لوگ اس کا بوسہ لیتے ہیں، روتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ وہاں پہ سر امام مظلوم کربلا رکھا گیا تھا۔ ہاں عزیزوں، ہندا نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے در کھلے ہیں اور سیاہ عماریاں زمین پر اتر رہی ہیں جس پر سیاہ پردے پڑے ہیں۔ ان عماریوں سے کچھ بیویاں نکلی سیاہ لباس پہنے ہوئے، اور وہ اس حجرے میں آئیں جہاں پہ سر امام مظلوم کربلا رکھا ہوا تھا۔ ایک بیوی آگے بڑھی اور بڑھ کر اس نے فریاد شروع کی اور ایک ایک بیوی کو مخاطب کیا، اے ہاجرہ، اے سارہ، اے کلثوم، اے حوا، یہ میرے فرزند حسین کا سر ہے جسے کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ یہ بیوی کون ہے؟ یہ بیوی فاطمہ زہرا ہے۔ یہ بیویاں مقدس بیویاں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہندا کہتی ہے، جب میں خواب سے بیدار ہوئی
تو اس حجرے میں آئی جہاں سر حسین رکھا ہوا تھا، تو زمین سے لے کے آسمان تک ایک نور ساتے تھا۔ میں یزید کو ڈھونڈتی بھی اس کے حجرے میں گئی، وہ اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں نہیں تھا، ڈھونڈا تو ایک حجرے میں اوندھا پڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا ہائے حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ مارا پشت پہ، کہا کہ تو نادم ہو رہا ہے اور پھر بھی تو ان کے اہل بیت کو قیدی بنائیں گے۔ بس صبح ہوئی، اس نے چوتھے امام کو زندان سے بلایا، چوتھے امام زندان سے دربار شام میں آئے۔ یزید کہتا ہے کہ اے علی ابن الحسین، ہم نے آپ کو رہا کر دیا، اب آپ کا دل چاہے شام میں رہے اور دل چاہے تو واپس مدینے جائے۔ کہا کہ میں پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں۔ ہتکڑیاں کاٹی گئی، بیڑیاں اتاری گئی، گلے سے توق خاردار عزیزوں میں بیان نہیں کر سکتا، آپ تصور کریں خاردار جس میں کانٹے ہوں۔ چوتھے امام قید خانے میں آئے تو بھی اما یزید نے ہمیں رہا کر دیا۔ وہ کہتا ہے چاہے شام میں رہیں چاہے مدینے جائیں۔ کہا کہ بیٹا سید سجاد ہم مدینے واپس جائیں گے، یزید سے کہہ دیں کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دے۔ جب سے میرا بھائی مارا گیا میں اپنے بھائی کو دل بھر کے رو نہیں سکی، پرسہ نہیں دے سکی۔ عزیزو یہ صف ماتم کی بنا ہماری آپ کی شہزادی جناب زینب نے رکھی ہے۔ یزید نے ایک مکان خالی کرا دیا، یہ بیویاں قید خانے سے اس مکان میں آئیں۔ شام کی عورتوں کو اجازت تھی وہ آئیں، آ کر زینب کو پرسہ دیں۔ شام کی خواتین آنے لگیں، شہزادی کو پرسہ دینے لگیں۔ 7 دن تک کے زندان شام سے نکلنے کے بعد اس گھر میں ماتم ہوا۔ آخر میں شہداء کے سر آئے، بیویاں شہداء کے سروں سے رخصت ہوئیں۔ پھر میں ایک جملہ کہوں گا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، تصور آپ کر لیں بیویاں اپنے وارثوں کے سروں سے کیسے رخصت ہوئی ہوں گی۔ قافلہ تیار ہوا، بشیر ابن جزلم یہ قافلے کا سپہ سالار تھا، اس نے ہماریاں ناکوں پر رکھوائی، حریر و دیبا کے پردے ڈلوائے۔ لیکن جب ثانیہ زہرا کی نظر پڑی کہا کہ بھائی میں اپنے بھائی کی ماتمدار ہوں، سوگوار ہوں، یہ حریر و دیبا کے پردے اتار دیے جائیں، اس پر کالے پردے ڈالے جائیں۔ کالے پردے ڈالے گئے، بیویاں سوار ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر رخ کیا زندان شام کا، یہ قافلہ زندان شام کے دروازے پر پھر رکا۔ بیویاں ناقوں سے اتری، اندر داخل ہوئی، قبر سکینہ پر آئیں۔ ماں نے کیا کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم، ہاں پھوپھی نے یہ ضرور کہا ہوگا سکینہ تم کہا کرتی تھی ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ بیٹی سکینہ ہم رہا کر دیے گئے، وطن جا رہے ہیں۔ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو پھوپھی اماں خدا حافظ، جب کربلا جائیے گا تو میرے بابا کو میرا سلام کہہ دیے گا، مدینے جائیے گا تو میری بہن سغرا کو میرا سلام کہہ دیے گا۔ بس عزیزو قافلہ چلا، مجلس ختم ہو گئی، قافلہ چلا۔ 40 کے دن، چیلم کے دن یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری زائر حسین یہ پہلے سے کربلا آئے تھے، قرآن سے غسل کیا تھا، قبر حسین پر اپنے کو گرا دیا تھا،
فضائل حسین پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، غش کھا گئے تھے، غشی میں تھے۔ ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی، اے میرے نانا کے صحابی جابر، میری قبر سے ہٹ جاؤ، میری بہن شام سے میری قبر پہ آ رہی ہے۔ جابر نے قبر حسین کو چھوڑا، دور چلے گئے۔ قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، ثانیہ زہرا نے اپنے کو قبر حسین پر گرا دیا۔ بہن نے بھائی کی قبر پہ کیا مصائب بیان کیے ہوں گے میں نہیں بیان کر سکتا، تصور آپ کے پیش نظر ہے۔ بس عزیزوں، ایک جملہ کہہ کے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ اے بھیا حسین، تم نے کربلا کو فتح کیا، زینب کوفہ اور شام کو فتح کر کے آ رہی ہے۔ اے بھیا حسین، بہن تم سے بہت شرمندہ ہے، تمہاری بہن تمہاری قبر پہ آ گئی لیکن تمہاری امانت کو نہ لا سکے، سکینہ کو زندان شام کے حوالے کر کے آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار